1516 کے جرمنی میں وٹنبرگ کے باہر ایک جنگل تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ ایک آدمی ایک کراس روڈ پر کھڑا تھا۔ یہاں ایک جنکشن تھا جہاں دو راستے آپس میں ملتے تھے۔ وہ یہاں اکیلا نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ کچھ اسسٹنٹس بھی تھے، لیکن وہ سب ڈر رہے تھے۔ وہاں پر ان سب نے مل کے ایک آگ جلائی، زمین پر کچھ دائرے کھینچے، کچھ چاک سے اور کچھ خون سے، کچھ سمبلز بنائے، کچھ الفاظ لکھے جو لیٹن میں پڑھے جا رہے تھے۔ یہ سب کچھ کرنے والے آدمی کا نام جوہان جارج فاسٹ تھا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا، فلسفی میں ڈگری تھی، الکیمی کرتا تھا، ایسٹرولوجی کرتا تھا، نیکرومینسی کرتا تھا۔ وہ جرمنی کے شہر شہر میں پھرتا تھا، کبھی فزیشین، کبھی میجیشین، کبھی الکیمسٹ، شہزادوں سے ملتا تھا، نوبل سے ملتا تھا، اور وہ یہ کلیم کرتا تھا کہ وہ مردوں سے بات کر سکتا ہے۔ وہ یہ کلیم کرتا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ریپروڈیوس کر سکتا ہے۔ لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ تھا جو اسے نہیں ملا۔ وہ تھی وہ نالج جو اسکول میں نہیں سکھائی جاتی۔ وہ پاور چاہتا تھا جو کہ کسی جادوگر کے پاس نہیں تھی۔ وہ اس چیز کو جاننا چاہتا تھا جو انسان کو جاننے کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ جنگل میں آیا، آگ کے پاس سرکل کے اندر، اور اس نے ریچولز پرفارم کر کے کسی کو بلایا۔ Das Faustbuch یہ 1587 میں پبلشڈ کتاب ہے جو فاسٹ کی ابلیس سے ملاقاتوں کا سب سے پہلے انکاؤنٹرز کا ریکارڈڈ اکاؤنٹ تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ وہ اینٹی جو اس کے بلانے پر اس کے پاس آئی، اس کا نام تھا میفسٹوفلز، ایک نام جو پہلے کبھی کسی نے نہیں سنا تھا، ایک نام جو اس رات کے بعد دنیا بھر میں پھیل گیا۔ وہ کیسے آیا اس کے پاس؟ پہلے ایک آندھی آئی، ہواؤں کا ایک زبردست جھونکا آیا، پھر اس کی جلائی ہوئی آگ کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ پہلے نیلا ہوا، پھر وائلٹ ہوا، اور پھر کچھ ایسا جو فاسٹ کے اسسٹنٹس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر ان کے سامنے کچھ ظاہر ہوا، ایک فگر، ایک پریزنس۔ وہ ایک ویل ڈریسڈ جینٹل مین تھا، ڈارک کپڑے، کمپوزڈ، بہت زیادہ کام، کلاسی اور بہت چارمنگ۔ یہ ابلیس تھا جو اتنے کرزمیٹک شکل میں آیا تھا۔ فاسٹ نے ابلیس سے کیا مانگا؟ وہ سب کچھ جو ایک ایمبیشیس آدمی مانگتا ہے، نالج، پاور، پلیزر، دنیا کی ہر چیز اس کے پاس ہونی چاہیے، بالکل اس کے حکم پہ۔ میفسٹوفلز نے تحمل سے یہ سب کچھ سنا اور پھر اگری کر لیا۔ ان کے بیچ میں ایک ڈیل ہوئی، ایک کانٹریکٹ ہوا۔ فاسٹ نے اپنے خون کے ساتھ کانٹریکٹ پر سائن کیے، ابلیس نے اس کو وہ سب کچھ دیا جو اس نے مانگا تھا۔ فاسٹ نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ کیا، بہت کچھ پایا۔ پھر وہ رات آئی 1539 اور 1541 کے درمیان۔ ان تاریخوں کے بیچ میں ہی فاسٹ کی لاش ملی، گریویسلی میوٹیلیٹڈ، بہت بری طرح مسخ شدہ لاش۔ اس کی لاش بار بار الٹی ہو جاتی تھی، جیسے کوئی چیز اس کے جسم کو زمین کی طرف کھینچ رہی ہو۔ فاسٹ کو سب کچھ دے دینے کے بعد میفسٹوفلز واپس آیا تھا، اپنی قیمت لی، اس کے جسم کا حشر نشر کیا اور چلا گیا۔ اگلی سٹوری پر چلنے سے پہلے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تو ہیں، لیکن عربک سمجھ نہ آنے کی وجہ سے ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، میننگ فل آیات مس کر جاتے ہیں۔ عربک درس ایک ایسی قرآنک عربک لرننگ ایپ ہے جو بگنرز کے لیے اسپیشلی ڈیزائن کی گئی ہے تاکہ تم سٹیپ بائی سٹیپ قرآن کی زبان سیکھو اور گریجولی قرآن کو سمجھنا شروع کر دو۔ عربک درس تمہیں مشکل گرامر رول سے بیزار نہیں کرتا۔ اس میں شارٹ ڈیلی لیسنز ہیں، انٹریکٹیو ایکسرسائزز ہیں، کوئزز ہیں، اسمارٹ ریویژن سسٹم ہے اور پروگریس ٹریکنگ بھی دی گئی ہے۔ صرف 5 سے 10 منٹ روزانہ دینے سے تم کنسسٹنسی کے ساتھ سیکھنا شروع کر سکتے ہو۔ ایپ تم کو خود یاد دلاتی ہے کہ تم نے آج کا لیسن لینا ہے تاکہ تم اپنی لرننگ سٹریک مینٹین رکھ سکو۔ عربک درس بالکل فری ہے۔ اگر تم کبھی عربک سیکھنا چاہتے تھے لیکن کورسز یا کمپلیکیٹڈ لیسنز کی وجہ سے یا شدید بزی اسکیڈول کی وجہ سے کبھی شروع ہی نہیں کر پائے تو عربک درس تمہارے لیے بہترین آپشن ہے۔ بغیر کچھ پے کیے اس ایپ کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرو اور آسانی سے قرآن کی زبان سیکھنا شروع کرو۔ لنک ڈسکرپشن میں۔ 1713 کے اٹلی میں اس دور کے سب سے مشہور وائلنسٹ گوئسیپے ترتینی رات کے وقت اپنے بیڈ روم میں بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ کھڑکی بند تھی، کمرہ ڈارک تھا۔ وہ سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا وہ کچھ نہیں جانتا، لیکن اس کو یہ یاد ہے کہ اس دوران اس کے پاس اس سے کوئی ملنے آیا تھا، ابلیس۔ ترتینی نے بعد میں خود ایک فرینچ اسٹرونومر جیروم کو بتایا کہ ایک رات سال 1713 میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنی روح کے بدلے شیطان سے ڈیل کر رہا ہوں۔ اس ڈیل کے بعد ہر چیز میری مرضی کے مطابق ہونے لگی۔ ابلیس میری ہر خواہش سے پہلے ہی سمجھ لیتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کو اپنا وائلن دیا تاکہ دیکھوں کہ وہ کس طرح اس کو بجاتا ہے، اور میری حیرانی کی انتہا نہیں رہی جب میں نے ایک ایسی دھن سنی جو اتنی زبردست اور خوبصورت تھی، جو کہ اتنے ہنر اور انٹیلیجنس سے بجائی جا رہی تھی۔ وہ ایسی دھن تھی جسے میں نے اپنے بڑے سے بڑے خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ابلیس وہ دھن بجا رہا تھا۔ سوچو اس مومنٹ کو، ایک انسان جس نے اپنی پوری زندگی وائلن کو دے دی، جو ڈیکیڈ سے پریکٹس کر رہا ہے، جو اس وقت اٹلی کا سب سے اسکلڈ وائلنسٹ تھا، وہ اپنا وائلن اس فگر کو دیتا ہے اور جو اس پہ وہ بجاتا ہے وہ کچھ ایسا تھا جو ترتینی خود ریپروڈیوس نہیں کر سکتا۔
سکتا تھا۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی ٹاٹینی نے اپنا وائلن اٹھایا اور وہ دھن لکھنے کی کوشش کی جو اس نے ابلیس سے سنی تھی، اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہا پر وہ نہیں لکھ پایا۔ جو کچھ بھی ابھی تک اس نے بنایا وہ اس دھن کے آگے کچھ بھی نہیں تھی جو اس رات اس نے سنی تھی۔ وہ جو لکھ پایا تھا وہ ڈیول ٹریل سوناٹا کہلائی۔ آج بھی یہ دنیا کے سب سے بیسٹ وائلنسٹ اس سے کچھ پیسیجز پر اسٹرگل کرتے ہیں، اور ٹاٹینی نے کہا کہ جو اس نے بنایا ہے وہ اس کا ایک ویک ورژن تھا، اصلی چیز وہ سن چکا تھا اور وہ دھن یہ تھی۔ لیٹ 1700s کے اٹلی میں ایک آدمی تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ انسان نہیں ہو سکتا تھا، نکولو پاگانینی۔ اس کا قد بہت لمبا تھا، وہ بہت پتلا دبلا تھا، بہت زیادہ گورا رنگ تھا، لمبے الجھے ہوئے اس کے کالے بال تھے، اندر کو گھسے ہوئے گال، پتلے ہونٹ جو ایک سارڈونک اسمائل میں کرل کرتے تھے، چیرتی ہوئی نظریں، اور پھر جب وہ وائلن اٹھاتا تو کچھ ایسا ہوتا جو دیکھنے والے ڈسکرائب ہی نہیں کر پاتے تھے۔ وہ آگے پیچھے جھولتا تھا، جھکتا تھا، جھومتا تھا، اس کی پتلی انگلیاں اسٹرنگس پر ناچتی تھیں اور اس کے مڑے ہوئے کندھے اس کو ایک دیوانے اور مجنوں کے لوگ دیتے تھے جو کہ حواس باختہ ہو کے بس وائلن بجائی جا رہا ہوتا ہے۔ آڈینس لٹرلی سوچتی تھی کہ وہ کسی کے قابو میں ہے۔ ایک فرینچ کرٹیک نے لکھا کہ ٹاٹینی نے خواب میں ایک شیطان دیکھا تھا جو ایک ڈائبولیکل دھن بجاتا تھا۔ وہ شیطان کوئی اور نہیں پاگانینی ہو سکتا تھا۔ کیتھولک چرچ نے اس کی موت کے بعد اس کی لاش کو 4 سال تک قبر دینے سے ریفیوز کر دیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ابلیس کا بندہ ہے۔ اس کی لاش جنوا کے ایک سٹوریج روم میں رکھی رہی کیونکہ چرچ کہتی تھی کہ وہ زمین میں دفن ہونے کے لائق ہی نہیں ہے۔ 1930 کے مسیسپی میں ایک چھوٹا سا میوزیشین ٹامی جانسن رہتا تھا۔ اس کے گٹار سکلز ایوریج تھے بلکہ بلو ایوریج تھے۔ پھر وہ کچھ مہینوں کے لیے غائب ہو گیا، اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گیا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ سیم ٹامی نہیں تھا جو کہ گیا تھا، وہ بالکل چینجڈ انسان تھا۔ اس کا ایک بھائی تھا لیڈل جانسن، اس نے 1966 میں بتایا کہ ٹامی نے خود اسے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ ٹامی نے اس سے کہا کہ اگر تم کوئی بھی چیز بجانا یا خود گانا بنانا سیکھنا چاہتے ہو تو اپنا گٹار لو اور اس جگہ جاؤ جہاں پہ 2 سڑکیں ملتی ہوں، یعنی کراس روڈز پہ۔ وہاں رات کے 12 سے تھوڑا پہلے پہنچ جاؤ، اکیلے کھڑے ہو کے کوئی پیس بجاتے رہو۔ ایک بڑا کالا آدمی آئے گا، تمہارا گٹار تم سے لے گا، اس کو ٹیون کرے گا، پھر وہ خود ایک پیس بجائے گا اور واپس تمہیں دے دے گا۔ اس طرح میں نے سیکھا کہ جو مرضی ہو بجا سکتا ہوں۔ ٹامی جانسن کے بعد رابرٹ جانسن، وہ بھی مسیسپی سے تھا، وہ بھی کراس روڈز پر گیا۔ جب واپس آیا تو کوئی اور ہی آدمی بن کے آیا، ٹیکنیکلی اتنا ایکسٹرا آرڈنری کہ اس کے ہم اثر سمجھ ہی نہیں پاتے تھے کہ وہ یہ کیسے کر سکتا ہے۔ اگست 1938 میں مسیسپی کے گرین ووڈ کے پاس ایک چھوٹی سی جوک جوائنٹ میں وہ گٹار بجا رہا تھا۔ وہاں ایک شادی شدہ عورت سے اس کا چکر چل رہا تھا۔ اس عورت کے شوہر نے غصے میں وسکی کی بوتل میں زہر ملا دیا۔ جانسن نے وہ وسکی پی لی۔ اس کے بعد اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ 3-4 دن تک وہ درد میں تڑپتا رہا اور 16 اگست 1938 کو اس کی موت ہو گئی۔ انگلینڈ میں ارلی 1900s میں رہتا تھا ایلیسٹر کرالی۔ کرالی کا ایک الگ لیول تھا۔ وہ خود کو دا گریٹ بیسٹ 666 کہتا تھا۔ وہ اوپنلی، ڈیلیبریٹلی، سسٹمیٹکلی ابلیس کو سمن کرنے کی کوشش کرتا تھا اور کلیم کرتا تھا کہ وہ کامیاب ہو چکا ہے۔ ایک ریچول جو ایبس کراسنگ کہلاتا تھا، کرالی اور اس کے ساتھی وکٹر رات کو ایک میجک سرکل بناتے تھے، اس میں بیٹھ کے ریچولز کرتے تھے اور پھر ایک اینٹیٹی جو چورونزون کہلاتی تھی، جو کہ کرالی کے سسٹم میں شیطان کا ایک مینیفیسٹیشن تھی، فزیکلی پریزنٹ ہو جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وکٹر نے یہ ریکارڈ کروایا کہ سرکل کے باہر کچھ تھا، کچھ ایسا تھا جو بولتا تھا، کچھ ایسا تھا جو دھکا دیتا تھا، پش کرتا تھا، کچھ ایسا تھا جو شیپ چینج کرتا تھا، پہلے ایک سانپ، پھر ایک خوبصورت عورت اور آخر میں وہ ایک گہرا کالا فگر بن گیا۔ کرالی نے کلیم کیا کہ اس اینٹیٹی کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلاگ میں تھا، ڈائریکٹ فیس ٹو فیس فزیکل ملاقاتیں، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ 72 سال کی عمر میں مر گیا، لیکن اکیلا بروک، ہیروئن ایڈکٹ، کمپلیٹلی ڈسگریسڈ۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پاور جو اس نے مانگی، جو اس کو ملی، جس کو اس نے انجوائے کیا، اس کی آخری دنوں میں جب اس کو اس کی ضرورت تھی، وہ اس کے پاس نہیں تھی۔ یہ تو پرانے گزرے ہوئے زمانے کے لوگ ہیں، لیکن ابلیس کیا انسانوں کی زندگی میں گھس کر انہیں انفلوئنس کرنے کا شوق آج کا نہیں ہے۔ یہ انسانوں کی زندگیوں میں تب سے فزیکل اپیئر ہو رہا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ ان کے سامنے ظاہر ہو کے انہیں اللہ کی نافرمانی کرنے پر کنونس کیا تھا۔
مدینہ میں رمضان کا مہینہ تھا، زکوٰۃ کا کھانا ایک گھر میں رکھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس کھانے کی حفاظت پر لگا دیا۔ پہلی رات اندھیرے میں کوئی آیا، بالکل نارمل آدمی، اس نے دونوں ہاتھ سے بھر بھر کے کھانا اٹھانا شروع کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا کہ میرے گھر میں ضرورت ہے، بچے بھوکے ہیں۔ ابو ہریرہ کا دل پگھل گیا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رات کو کیا ہوا تھا؟ ابو ہریرہ نے بتایا کہ ایک آدمی آیا، کھانا لے جانا چاہتا تھا، میں نے پکڑا، اس نے ضرورت کا بہانہ کیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ واپس ضرور آئے گا۔ دوسری رات پھر وہ آدمی آیا، پھر ہاتھ بھر بھر کے کھانا اٹھانے لگا۔ ابو ہریرہ نے اس کو دوبارہ پکڑا اور پھر وہی ڈرامہ سب کچھ ہوا اور پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے فرمایا کہ وہ کل بھی آئے گا۔ تیسری رات پھر سے وہ آیا۔ اس بار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مضبوطی سے اس کو پکڑا اور کہا کہ 3 بار ہو چکا ہے، اب نہیں چھوڑوں گا، بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو وہ بہت تڑپتے ہوئے درخواست کرنے لگا، کہنے لگا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسی بات بتاؤں گا جس سے اللہ تمہیں فائدہ دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مان کے کہا کہ وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ تمہارے پاس رہتا ہے اور صبح تک شیطان پاس نہیں آ سکتا۔ صبح جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، آپ نے فرمایا کہ اس نے تم سے سچ کہا ہے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ جانتے ہو 3 راتوں سے تم نے کس کو پکڑا تھا؟ وہ شیطان تھا، ابلیس۔ 2 ہجری میں رمضان کا مہینہ تھا اور غزوہ بدر ہونے والی تھی۔ قریش کا 1300 کا لشکر مکہ سے نکل رہا تھا، لیکن ایک بڑی پرابلم تھی، بنو بکر قبیلہ۔ وہ والا قبیلہ قریب بھی تھا اور پاورفل بھی تھا۔ قریش ڈرتا تھا کہ اگر پوری فوج مکہ چھوڑ کے نکل گئی تو بنو بکر پیچھے سے آ کر ان پر حملہ کر دے گا۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ واپس جانا چاہتے تھے۔ اسی دوران فوج کے قریب ایک آدمی آیا، وہ سراقہ ابن مالک کی بالکل ایگزیکٹ شکل میں تھا۔ سراقہ بنو کنانہ کا سردار تھا اور بنو بکر اس کے انڈر آتا تھا۔ ابلیس نے یہ شکل اسی لیے چوز کی تھی کہ اگر سراقہ خود آ کر یہ بولے کہ بنو بکر حملہ نہیں کرے گا تو قریش اس کی بات ضرور مان جائے گا۔ تو اس نے کہا لغالب لکم اليوم، آج تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ 300 سپاہی ایک اسٹرانگ پریزنس کے ساتھ، ایک سالڈ ایشورنس، اور یہ سن کے فوج آگے بڑھ گئی۔ جب میدان جنگ میں فرشتے اترتے ہوئے مسلمانوں کی طرف سے ابلیس نے دیکھے، جب اس نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، فرشتوں کی فوج آ رہی ہے، تو اس نے اپنا ہاتھ فوری طور پہ چھڑوا لیا اور وہاں سے بھاگنے لگا۔ تو قریش کے لوگوں نے اس سے پیچھے سے چلا کے پوچھا کہ سراقہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو گارنٹی دی تھی کہ تم ہمارے ساتھ ہو۔ تو ابلیس نے مڑ کے جواب دیا، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ غائب ہو گیا۔ یہ واقعہ سورہ انفال میں موجود ہے۔ ایک دفعہ مکہ میں قریش کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بہت پریشان ہو گئے، تو انہوں نے ایک خاص میٹنگ رکھی دار الندوہ میں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں قریش کے بڑے بڑے لوگ مل کر فیصلے کرتے تھے۔ یہ میٹنگ شروع ہونے والی تھی کہ اچانک دروازے پر ایک بڈھا آدمی نمودار ہوا، خوبصورت چہرہ، سفید داڑھی اور ایک چادر اوڑے ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں، سنا ہے کہ آپ لوگ بہت ضروری بات پہ مشورہ کر رہے ہیں، میں بھی مشورہ دینے آیا ہوں، شاید کام آ جائے۔ قریش نے اس کو اندر بلا لیا۔ میٹنگ میں الگ الگ سجیشنز آئے۔ کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دینا چاہیے، کسی نے کہا کہ مکہ سے نکال دینا چاہیے۔ لیکن جب ابو جہل نے پلان دیا کہ ہر قبیلے سے ایک جوان لے کر ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دو تاکہ خون کسی ایک قبیلے پر نہ آئے، تو اس بڈھے نے زور سے کہا کہ یہ سب سے بہترین رائے ہے۔ وہ بہت ایکسائٹڈ ہو گیا۔ وہ بڈھا کوئی اور نہیں، ابلیس تھا۔ اسی نے انہیں قتل کا پلان فائنلائز کروایا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ پاس ہی تھے۔ اچانک انہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تجھ سے۔ پھر 3 بار کہا کہ میں تجھے اللہ کی لعنت سے لعنت کرتا ہوں، اور ہاتھ آگے بڑھایا جیسے کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ نماز ختم ہونے کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے آج نماز میں ایسی باتیں کی جو پہلے کبھی نہیں کی تھی، اور ہاتھ بھی بڑھایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تھا تاکہ میرے چہرے پر پھینک دے۔ میں نے اس سے پناہ مانگی، اس کو لعنت دی، پھر میں اس کو پکڑنے لگا۔ اللہ کی قسم اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اس کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیتا تاکہ مدینہ کے بچے صبح اس سے کھیلتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में इब्लीस उन्हें रोकने आया पहले मुकाम पर जहाँ पे आज पहली जमरा है। इब्लीस इंसान की शक्ल में जाहिर हुआ और कहा कि क्या तुम अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहे हो, ये तो पागलपन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 7 पत्थर मारे और उसको भगा दिया। थोड़ा आगे जाके दूसरी जगह इब्लीस फिर से आया और फिर से वसवसा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर से 7 पत्थर मारे। तीसरी दफा फिर आया और फिर 7 पत्थर मारे गए और इब्लीस वहाँ से भाग गया। और इसी वाक़े की याद में आज भी हज में हम तीनों जमरात को पत्थर मारते हैं, इब्लीस को और उसके वसवसों को रद्द करते हुए। इब्लीस ने हमेशा वहाँ आके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है जहाँ पे वो भरपूर फायदा उठा सकता है। पहले वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे में शामिल होता, जंगों में कुफार की हिम्मत बढ़ाता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नाफरमानी पर उकसाता और फिर वो इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट से उनकी रूहें खरीद लेता। इवन सूरह बकरा में भी अल्लाह ताला ने इंसानों का अपनी जानें बेचने का जिक्र किया है। इब्लीस के झूठे वादे, फेम का वादा और बाद में बदतरीन मौत और ना खत्म होने वाला अजाब। और जब वो लोगों के सामने फिजिकली अपीयर नहीं होता तो वो वसवसे डालता और ऐसे विस्पर्स करता है कि इंसान समझ नहीं पाता कि जो ख्याल उसके दिमाग में आया है वो उसका अपना ख्याल है या इब्लीस का दिया हुआ ख्याल है। इसलिए बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। खैर, अरबिक दर्स को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और प्ले स्टोर पर जाके ऐप को रिव्यू भी दे दो। खैर, तुम बताओ, क्या तुम इन सोइस के बारे में पता था? क्या तुमने कभी इब्लीस को इंसानी शक्ल में देखा है या तुम्हारे पास कोई ऐसी स्टोरी है तो मुझे नीचे कॉमेंट्स में लिखो। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।